اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، سورہ النساء بھی پڑھ دیتے ہیں، آل عمران بھی پڑھ دیتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو اتنا لمبا کر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، تنہائی میں لمبائی میرٹ بن گئی، خلوت میں وسعت معیار بن گیا، مصلی امامت پہ اختصار میرٹ بن گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک بندے کو پورا قرآن آتا ہے، وہ کھڑا ہو کے رات کو پڑھنے والے کو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، ڈرائیور گھبرا نہیں رہا ہوتا جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہاں بریک ہے کہاں ریس ہے۔ ساتھ والا اس کے ہاتھ میں نہ اسٹیئرنگ ہوتا ہے نہ بریکیں ہوتی ہیں، وہ بیچارہ ویسے ہی تھوڑی تھوڑی دیر پہ جھٹکے لے رہا ہوتا ہے۔ تو جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کبھی پاؤں پہ خارش، کبھی کمر پہ خارش۔ کہا معیار تیرا اس وقت مصلی پہ مزہ نہیں ہے، تو امام ہے، تو ضامن ہے، پچھلوں کا ذمہ دار ہے، ان کا لحاظ رکھ کے، ان کا خیال رکھ کے بوڑھے ضعیف کمزور کو، اور دلیل بن گئی۔ آئے جناب معاذ، مزہ اتنا آیا، میرے پیغمبر کی قیادت میں عشاء پڑھی ہے، عشاء پڑھ کے پھر 3 کلومیٹر سفر کر کے حی بنی سلمہ میں، آج کے قبلہ دین میں پہنچ کے اس جو ہے محلے میں عشاء کے لیے لوگ منتظر ہیں، جماعت کروائی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، پڑھی جا رہے ہیں۔ پیچھے ایک آدمی سارا دن اونٹوں پہ پانی لگا کے آیا، مشکوں میں پانی بھر کے اونٹوں پہ لوڈ کرتے تھے اور کھیتوں کو دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مزے سے نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے بھی صحابی۔ معیار کیا ہے؟ تھوڑا آوازار ہوا، قرآن سے آوازاری تو نہیں ہوتی، لیکن بندے کے اندر کی کیفیت تو ہوتی ہے، کوئی تھکا ہوا ہے۔ قصہ مختصر، اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، عشاء پڑھنی ہوتی ہے، آتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے جو امام ہیں کمال کا پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے تو نے تو پہلے پڑھی ہوئی ہے، تیرے تو فرض مکمل تھے، تو جا کے نفل کیوں پڑھ کے، پیچھے والوں کی فرض ہے، تیری نفل ہے، تو جماعت کرواتے کیوں ہے؟ چل سائن پہ ہو۔ کہتے ہیں نا یہاں کہ جو نفل پڑھ رہا ہے، نفل والوں کے پیچھے فرض کی نیت نہیں ہوتی، اختلاف نیت۔ میرے محبوب نے امام برقرار رکھا، لیکن اصلاح فرمائی، بندگی کا معیار بنایا۔ افتان انت یا معاذ، میرے صحابی لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہ تھکے ہوتے ہیں، ضعیف ہیں، خواتین بچے ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو آپ یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اور کیا ہے والشمس وضحاها؟ لوگوں آؤ، ایسی بندگی، طرز بندگی، ادائے بندگی، اسوہ، قدوہ اور سیرت جس کو سننے آئے ہو، میرے محبوب نے جو کہہ دیا معیار بن گیا، جو کر دیا معیار بن گیا۔ کیا خیال ہے؟ ٹنڈ اچھی لگتی ہے بھلا؟ میں نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ ٹنڈ کو مذاق ہی کیا گیا، لیکن میرے محبوب نے عمرے پہ جا کے، حج پہ جا کے جب بال کٹوائے تو یقین کیجئے، آج کل حج کتنے میں تقریباً اندازن ہوگا، اگر شروع ہوا تو 10-12 لاکھ سے اوپر جائے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ سستا سا دور ہے، ڈالر بھی انشاءاللہ سستا ہونا ہے، فکر نہیں کریں، پانی بھی سستا ہونا ہے، ہر شے سستی ہو جانی ہے، ہر چیز نے لوٹنا ہے، یہ چیزیں ختم ہو جانی ہیں، سواریاں پھر وہی گدے گھوڑے ہم جو پڑھتے ہیں آثار قیامت میں، ان میں لکھا ہے وہاں کہیں پیٹرول نہیں ہے، 4 دن موج کر لیں، جانے دے جہاں چڑھتا ہے۔ آئیے، میرے محبوب نے بال کٹوائے، حلق کروایا، ٹینڈ کروائی، قربان نہ جاؤں،
لاکھوں لگا کے جب بال کٹتے ہیں اور اس طرح پھرتا ہے اور پہلی ہوا مکے کی لگتی ہے نا، جو سر پہ ہاتھ پھیر کے مزہ آتا ہے نا، جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں، یہ ہے میرٹھ، یہ ہے معیار، یہ ہے اسوہ۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہو، بندہ مانو، اللہ کا رب نہیں، نور بھی نہیں، بشر۔ اللہ آرڈر دیتے ہیں، محبوب مانتے ہیں۔ ساری دنیا لڑتی رہے کوئی بات نہیں، لڑنے میں کیا ہوتا ہے، دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں۔ میٹیریل تو ثابت کرو، دیوار کچی گارے کی ہو اور کوئی کہے اینٹ کی ہے تو میں تو نہیں ماننے والا۔ ہم تو میٹیریل دیکھیں گے بابا، ہم تو مستری سے بھی پوچھیں گے، دنیا سے بھی پتہ کریں گے، ریٹ لگنا ہے، ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، قل انما انا بشر، محبوب ان کو اعلان کر کے، بول کر کے، بتا کر کے، پرچار کر کے، اظہار کر کے، سنا کر کے، چھپا کر کے نہیں، دبا کر کے نہیں، بتاؤ ان کو۔ اللہ جی کیا بتاؤں ان کو انما اچھا، اس مسجد میں اس وقت ذرا توجہ کرنا، میں مثال لینا چاہ رہا ہوں۔ اس مسجد میں شمال کی طرف کتنی دیواریں ہیں؟ اس وقت ایک ہی دکھ رہی ہے نا، ایک ہی ہے۔ کوئی اٹھ کے دو کہے تو نہیں چلے گا۔ اچھا کتنی ونڈو ہے؟ 3 کہے تو نہیں چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں انما، حسر کے ساتھ روک کے بتا کے، اے سے زی تلک، الف سے یا تلک، پورے کا پورا، صرف اور صرف 100%۔ اگر میں ہوں تو ہوں، کیا ہوں؟ انا بشر، میں بندہ ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ 30 نیکیاں ملے گی میرے ویر۔ یہ ہے سیرت، مان سیرت۔ اگر رب کا نور ہوتے، رب کو بھوک نہیں لگتی تو روزہ میرٹ کیسے بنتا ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تیرا رب تھکتا ہی نہیں، رات کا قیام معیار کیسے بنتا؟ تیرے رب کے قدموں پہ ورم ہی نہیں آتے تو معیار کیسے بنتا؟ عبادت معیار کیسے بنتی؟ فرشتوں کو بھیجا ہوتا، معیار کیسے بنتے؟ کہا ہم نے بشر کو بھیجا ہوا انسان۔ ساری دنیا کے جتنے مسلک مسلمان، انہوں نے نبی اور رسول کی تعریف میں پہلا جملہ اور لفظ یہ لکھا ہے کہ ہوا انسان، وہ انسان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو انما انا بشر۔ ہم نے میرٹ پہ مانا ہے، لا اس طرح کی پورے قرآن میں کوئی آیت کہ انما انا نور، کل انما انا نور من نور اللہ۔ ساری صورتیں ڈھونڈ نہیں ملے گا مگر یہ دیکھ، انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ اور صرف اتنا نہیں، مثلکم، تم جیسا ہو۔ بڑا میرا ویرا چیختا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، گھبراتا ہے، عوام کو اٹھاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، جوش دلاتا ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، میری تو بات ہے ہی نہیں، یہ تو رب نے بولا ہے۔ گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو لگا رب پہ، تیری اتنی جرت ہے تو لگا وحی پہ، اتنی جرت ہے تو بول قرآن پہ، اگر اتنی ہی جرت ہے تو بول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج جو کہنا ہے کھٹیا سے کھٹیا بول، لیکن یہ لفظ جائیں گے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، یہ لسان مصطفیٰ ہے، یہ ادائیگی میری نہیں، یہ آیت قرآن ہے، یہ تیرا میرا فتویٰ نہیں ہے۔ سوچ کے بولنا، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ وہ نہیں جی مثلکم، بھائی کہہ دیا ہمارے جیسا۔ تیرے رب نے بولا ہے، تو رب سے زیادہ عالم ہے نا، بنایا جس نے وہ بتا رہا ہے مثلکم۔ میرٹ دے، دھوکے نہ دے، مرتبہ اور ہے، اساس اصل اور ہے، اور اساس سمجھ گیا ہے۔ مثلکم کا کیا معنی تھا؟
یہ کہ وہ میرے جیسے ہیں؟ ہاں ہاں اللہ نے کہا. خیر ہے یار چلو گی یہ مسئلہ کہ بابے نے پڑھا چلے. سن رہے ہیں؟ آج جتنے دھوکے ہیں نا نکال دیں. اللہ نے جناب آدم کو بغیر ابو امی کے بنایا مانا؟ رب نے بنایا. سیدہ حوا کو جناب آدم سے بنایا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابو کے بنایا مانا؟ اللہ نے پوری نوع انسانی کے لیے سنت یہ رکھی کہ ماں باپ کے ملاپ سے مان دے. جڑے اپنے ابے امی نو مان دے نا، میں اگے پیچھے ہاتھ نہیں چکاؤنا، ایک دفعہ تے پیار نال ہاتھ چکو جڑے ابو اور امی نو منن والا. اللہ گواہ ہے، ہاتھ نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب بشر کو جنم کے لیے ماں باپ کی ضرورت. ہم نے آپ کو عبداللہ کا در یتیم بنایا، آمنہ کا لال بنایا. مثلکم. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر خوشی نہیں ہوتی تو آمنہ کے لال پہ میرے جتنے پنجابی خطیب جو ہے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بلال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے اس وقت جھومتے کیوں ہو؟ پھر کہہ دیا کرو وہ تو نور ہیں. کیسا آمنہ کا لال؟ پھر ویلے کیسی؟ پھر پھولوں کی پتیاں کیسی؟ نوٹوں کی دتیاں کیسی؟ وہ نعرے حسن مصطفیٰ کیسا؟ عبداللہ کے در یتیم. علم یجد کا یتیما فآوا. ہم انسانوں کے باپ مار کر کے موت کے منہ میں لے جا کر کے ان کو یتیم بناتے ہیں. ہم نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم بنایا. مثلکم. یہ ہے مثلکم. انسان کے باپ محبوب تمہارے بھی ابو. مثلکم. بشر کی ماں ہوتی ہے تمہاری بھی امی جان. مثلکم. بشر کے ددیال ہوتے ہیں محبوب تمہارے بھی ددیال. مثلکم. بشر کے ننیال ہوتے ہیں تمہارے بھی ننیال. مثلکم. بشر کے سسرال ہوتے ہیں تمہارے بھی سسرال. مثلکم. اگر رب کا نور ہوتے تو میرا تو ابو نہیں ہے، میری تو امی نہیں ہے، میری تو جو ہے وہ کوئی بیوی نہیں ہے. ادھر سیدہ خدیجہ بھی بیوی، سیدہ سودا بھی بیوی، سیدہ عائشہ بھی بیوی، سیدہ حفصہ بھی بیوی، سیدہ ام سلمہ بھی بیوی، سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی بیوی، سیدہ زینب بنت جحش بھی بیوی، سیدہ جویریہ بھی بیوی، یہ سیدہ میمونہ بھی بیوی، یہ سیدہ صفیہ بھی بیوی، یہ جو ہے ام حبیبہ بھی بیوی، یہ ماریہ قبطیہ بھی بیوی. ہاں ہاں. مثلکم. جنہ دے ویاہ ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو سکون دے وے، جنہ دے نہیں ہوئے اللہ انہاں نو موقع دے. مانگتے ہو کہ نہیں؟ تو بشر کی ضرورت ہے محبوب. جو بشر کی ضرورتیں ہیں مثلکم تمہاری بھی ویسی ضرورتیں ہیں، میری بھی ویسی ضرورتیں. بشر کو شادی ہو جائے تو اولاد کی ضرورت. میں رب سے مانگوں مجھے اولاد کی ضرورت. بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرا قاسم عبداللہ ابراہیم. مثلکم. بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری زینب رقیہ ام کلثوم یہ فاطمہ. مثلکم. بشر کی اولاد فوت ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے. میری اولاد میں سے 6 لوگ میری زندگی میں فوت ہوئے. مثلکم. بشر کی بیوی فوت ہو تو دکھ لگتا ہے. میری بیوی خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ میری زندگی میں فوت ہوئی. سیرت میں تو نے عام الحزن لکھا. تیرا رب کا کوئی ہوتا تو مرتا تو کوئی حزن ہوتا نہ. تیرے رب کو غم نہیں ہے. کہاں ہے؟ فرق کر. میرٹ بنا. بشر ہوں، انسان ہوں. بشر کو بھوک لگے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے. پیٹ پہ پتھر دیکھے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے کھانا بنائے، میں بھی کھاؤں، صحابہ بھی کھائیں. بشر کو پیاس لگتی ہے. مثلکم. مجھے بھی پیاس لگے، دودھ آئے، میرے صفہ کے صحابہ بھی پئیں، جناب ابو ہریرہ بھی پئیں، میں بھی پیوں.
بشر کو نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، مثلکم، بشر کو اونگ آتی ہے، مجھے بھی اونگ آتی ہے، مثلکم، بشر بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، مثلکم، تیرا رب بھولتا ہے یا کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ابھی تک بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ مثلکم پہ فتوے لگا کے صرف وہابی کو رگڑے گا؟ کبھی تو تنہا مل خود کو، تو نے تنہا قبر میں جانا ہے، کبھی تو مل دلیل کے ساتھ۔ رتبہ سننا چاہتا ہے تو اگلے جملے سن، لیکن اس سے پہلے یہ بھی سن، بشر کو قضائے حاجت ہوتی ہے، واش روم جاتے کہ نہیں؟ انما انا بشر مثلکم، مجھے بھی قضائے حاجت ہوتی ہے، واش روم جاتا ہوں، بایاں قدم پہلے اندر رکھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتا ہوں، باہر نکلتے دایاں قدم رکھ کے غفرانک کہتا ہوں، یہ میری سیرت ہے۔ نہیں تو نکال کتب فقہ سے کتاب الطہارہ۔ کیوں پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے؟ کب تک یہ ادب کے نام پہ سارا کچھ چلاتا رہے گا اور بے ادبی کے نام پہ یہ فتوے چلاتا رہے گا؟ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، اور انجام ظالموں کا فتوے لگانے سے پہلے اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ دوست، ہم نے محبت دی ہے، دلیل دی ہے، اپیل کیا ہے، میرر دیا ہے، یہ بشر ہیں، ضرورتیں پڑتی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، لیکن بات رتبے کی ہے۔ وہ سید البشر، وہ ملائکہ نوری، پوری کائنات کی مخلوقات مل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو پہنچے تو نہیں، یوحا الی، مجھے وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ یہی تو مقام ہے، یہی تو رسالت ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بندگی میں بندو جیسا کمال اور انتہائی عبادتیں کر دی کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن رتبے میں آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی اکٹھے ہو کے ہو جائیں تو ان کے مصلے پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسالت ہے، یوحا الی، یہ میرا رتبہ ہے، مجھے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں۔ ساری دنیا بھی کانے کو مان لے، یوحا الی، جو میرے پاس جبریل ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ وحی کیا آئی ہے، یہ فیصلہ سننا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، جو انما ہے وہی انما ہے۔ انما صرف اور صرف بات اتنی ہے، حقیقت اتنی ہے، ریالٹی اتنی ہے، الہکم الہ واحد، محمد بشر ہے، میں بشر ہوں، میں بندہ ہوں، میری ضرورتیں ہیں، میرے مسئلے ہیں، میرے دکھ درد ہیں، میری تکلیفیں ہیں، میری آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی کوئی آزمائش نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے، محمد کو جھکنا پڑے، قیام رکوع کرنے پڑے، سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا پڑے۔ انما الہکم الہ واحد۔ اگر کسی کو نہیں جھکنا پڑتا کسی کے سامنے تو وہ صرف اکیلا ہے۔ محمد رب کا نور نہیں، جز نہیں۔ تاریخ پڑھیے، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ود سوا یغوث یعوق مل کے الہ، پنجتن پاک الہ۔ مجوسیوں نے بولا تھا اہرمن و یزدان الہ، اور یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا مل کے الہ، عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ و مریم اللہ سے مل کے الہ۔ سن دو کہ نہ کہا قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ انما الہکم الہ واحد۔ میں بشر ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں، میں رب یا رب کا جز یا حصہ یا نور نہیں، تمہارا رب یکتا ہے، اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ لم یلد ولم یولد، بیوی بچوں کا چکر ہی نہیں، جنم ولادت ہے ہی نہیں۔ جس کی جنم ہو وہ رب نہیں، ولادت ہو وہ اللہ نہیں، پیدائش ہو وہ الہ نہیں، ماں باپ ہوں معبود نہیں، بیوی اور بچے ہوں وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، بیوی بچے خود مشکل۔ سمجھ آئی کچھ؟ ایک ہی آیت میں بشریت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، ذات الہ۔ اب ہے عمل کیا کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ نے اوپن کر دیا،
फमन काना यरजू, तुम में से, अल्लाह ने नहीं कहा सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी, कहा तुम में से जो कोई अमल करना चाहे तो ऐसा अमल करे जो मेयारी हो। सालिहा, मेयार क्या है कि पर ऐसे हों उसको किताब और सुन्नत के, तौहीद और सुन्नत के वो परवाज करके अल्लाह के यहाँ कबूल हो सके, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हों। मेरे फैसलाबाद से कपड़ा एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनता है, एक धागा भी कम हो जाए कंप्यूटर उठा के पूरे का पूरा थान और लाट बाहर मारता है, ये बाहर जाने के काबिल नहीं। बड़े बड़े जूते बनते हैं, एक सिलाई धागे में आगे पीछे हो जाए कंप्यूटर साइड पे निकाल देता है, बी पेयर बन के धक्के खाता रहता है। तेरा अमल जितना मर्जी अच्छा नेक तेरी नजर में होए, फलयामल अमलन सालिहा, तेरे अमल में इतनी सलाहियत हो कि रब को मनवा सके, उसके लिए मेरिट क्या है, वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, मेरी बंदगी में, अल्लाह की उलूहियत में किसी मोहम्मद को भी शरीक करके ना आना, क्योंकि वो मेरा बंदा है। समझ आ गई जी? ठीक है, काफी है। बारकल्लाह। हजरात, ये दुनिया में मेयार बनाइए, और जब बशर माना है तो बशर को मौत आती है, मिथलुकुम, तो महबूब को भी मौत आएगी, ब्रेक लगानी पड़ेगी। जितना मर्जी लड़ ले, तेरी लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो गई हैं। कब ख़त्म हुई हैं? जब हमने पूछा महबूब पैदा हुआ जी, पैदा हुआ, जन्म है जी, जन्म है, विलादत है जी, विलादत है, यौमुल मिलाद पैदाइश का दिन है, तो अल्लाह का साबित कर दे। वो वहाँ भी है ना, फिर उदा दे सवाल कर, रब का नूर भी है, रब का जुज भी है, रब का हिस्सा भी है, और ये भी है, वो भी है, तो फिर जरा ये इधर बीवी भी है, उधर बच्चे भी हैं, सिलसिला नसब भी है, ये सारा कुछ है। अगर ये सारा कुछ है तो मेरे दोस्त फिर ये धोखे क्यों ले रहा है, क्यों खा रहा है? जरा मेयार पे आ, मेरिट पे आ। हाँ हाँ, अल्लाह की तौहीद है, वादा शरीक है, तेरे रब को मौत नहीं है, अल्लाह को मौत, महबूब को नहीं, वो फौत नहीं हुई। फिर फैसला कर, अहनाफ में हयाती सच्चा है कि ममाती सच्चा है? इसकी उसके पीछे नहीं, उसकी इसके पीछे नहीं, जिस दिन तेरा फैसला हो जाए लौटाना, जिस दिन फैसला हो जाए लौटाना। मेरे बरेलवी भाई भी गुस्सा करके कह जाते हैं, नहीं जी ज्यादती कर दे हो, थोड़ी गुस्ताखी भी हो जाती थोड़े को। हमने कहा जनाब कहीं कोई गुस्ताखी थोड़ी सी दिखाओ तो सही। मैंने छोटे होते हुए एक पढ़ा था, आपने भी शायद कहानी पढ़ी हो, भेड़ का बच्चा और भेड़िया पानी पी रहे थे, पढ़ी ऐसी। वो कहता है कि तू पानी खराब कर कहता सरकार पानी थोड़े वालों आने, नहीं 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 पिछले साल तूने पानी खराब किया तो तू कहता जी मैं तो जम्मे ही नहीं सी। कहता फिर तू नहीं, तेरी अम्मी होनी। यानी बहाने ही बनाने हैं, तो तेरी मर्जी है, लेकिन अगर बात दलील की और मेरिट की है तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने ये कुरान मजीद है अल्लाह का उतारा हुआ, ठीक है, तर्जमे तो बंदे लिखते हैं ना, वही करते हैं, तर्जुमानी करते हैं। मैंने यारों से पूछा कोई ऐसा ले आए जिसमें तर्जमा तुम्हारा हो, कहने लगे सारे तर्जुमों में बेअदबी है, आला हजरत के तर्जमे में बेअदबी नहीं है, अदब ही अदब है। हमने कहा जनाब घर भी तुम्हारा, कलम भी तुम्हारा, इमाम भी तुम्हारा, और वो इमाम महबूब का नाम आए तो लिखते हैं आ हजरत, और फाजिल बरेलवी का नाम आए तो आला हजरत। कोई तो पूछेगा लेकिन पूछेगा कौन? जब ज़मीर की अदालत में फैसला जाएगा। वो मिल जाए तन्हा, मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते, जुलूसों में नारों में कभी मिलता ना। ले अकीदा आजरा गुस्ताखी पे कहने लगे जनाब मौत का नाम नहीं लेना। हमने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, 3 जगह आई है, आला हजरत से जरा तर्जमा करवा लीजिए, बाद अब तर्जमा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, आला हजरत से तर्जमा करवा लीजिए, तर्जमा फना का आ रहा है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत, यहाँ तो तर्जमा करते हैं, आला हजरत लिखते हैं और जब याकूब को मौत आई, जब याकूब को कोई अलैहिस्सलाम नहीं, याकूब को सीधी सीधी मौत आई। कहने लगे ये पहले नबियां दे बारे च ना, साडे नबी दे बारे तो नहीं ना, नाले अंबिया दी वफात दा कीदा चलो यार कभी और साफ होना है। हमने कहा पढ़िए जरा आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ
کل ان صلاتی میری نمازیں، وہ نسکی میری قربانیاں، وہ محیایا میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت نہیں، میرا مرنا، میرا، میں نے ترجمہ کیا تو مرنا پہ گیا، آپ نے کیا تو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرے کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تو اڈے کر دال پکی ہوئے تو بہت زبردست، میرے گھر پکی ہوئے تو مروڑ نہیں میرے دوست، میں یار ایک رکھ، کہنے لگے چلو جو مرضی ہے تسی نبیان و مردان دے جیسی نہیں مانتے، گستاخی ہے۔ ہم نے کہا حضرت کا کنز الایمان جیسا ترجمہ کھولو اور یہ پڑھو، وَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، گزرے اسرائیل سے، فلسطین سے، تباہ و برباد 19 مرتبہ جو ہے ہلاک، اس کو کون اٹھائے گا، کون جگائے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ میں نے کہا ترجمہ بڑی اعلیٰ حضرت کا، کہنے لگے جو نیچے لکھا ہوا ہے اور اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ میرے ویر یہ گھر کی بات ہے، کبھی پڑھا کر لڑتا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا بعد اب ترجمہ کبھی انتقال ہے، کبھی فنا ہے، کبھی موت ہے، کبھی مرنا ہے، کبھی مردہ ہے۔ یہ موت ہی تو عقیدہ ہے کہ رب زندہ ہے، سلامت ہے، اس کے آنے والے رسولوں نے موت کے دروازے سے گزر کے، ہر انسان نے موت کے دروازے سے گزر کے، اس جہان فانی سے آگے جا کے، قبر نشر حشر کے مراحل کو طے کر کے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آخرت کے 3 مراحل اور یا سلام، طاقت نہیں جگہ 10 منٹ باقی، اور اس میں انشاءاللہ کور ہوگا، سٹاپ آنے لگا ہے، لیجئے۔ جس کو میرے محبوب کی سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کی تو لوڑ پہ جانی نا، میرٹ تے اپنا پورا ہے نہیں، سفارش کی ضرورت پڑتی ہے نا، شفاعت کی۔ تو محبوب نے کہا تھا کہ جو نماز کے لیے اذان کا جواب دیتے ہو اذان کا جواب کیسے دیتے ہو؟ اکیلا جواب یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر، یہ کہا ہے، بولا ہے تو تول بھی، بیوی چھوڑ، ٹی وی چھوڑ، دکان چھوڑ، کھیت چھوڑ، کلیان چھوڑ، کام چھوڑ، مصروفیات چھوڑ، سٹینڈ لے، کھڑا ہو، اٹھ کے آ، حی علی الصلاۃ، حی، چل 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 چل، شاباش منٹ لگا، آ گیا اللہ جی، آ گیا، ہاں میرے پہ درود بھیج دیا، میرے لیے وسیلے کا سوال کر لیا، مقام محمود کا بھی کر لیا، وجبت لہو شفاعتی، میری سفارش واجب ہو گئی، اگر تو نے کیا ہے تو مبارک، نہیں کیا تو سوچ، قیامت کے دن سفارش کس کی، شفاعت کس کی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی، پیمبر، رسول، ہادی، مرشد، رابر کے پاس جا کے پوچھ کے صرف اتنا کہنا ہے، حساب و کتاب 50,000 سال کا دن شروع تو کیا جائے، کسی نے بھی نہیں مانی، نبیاں دی نہیں چلنی، تو یارا جنہ دے ہتھاں تے بیعت ہو کے پیرا فقیرہ پہ ناظرے آئے، انہاں دے کنے سننی، ان کی بھی نفسہ نفسی ہے، انبیاء کے بھی نفسی نفسی ہے، صرف ایک ہستی ہے جس نے کہنا ہے رب امتی، اوے اپنا ہاتھ کھچوا کے نام لے کے داخلہ لے کے بھاگ گیا، کبھی آیا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، کلاس میں بیٹھا ہی نہیں، کبھی ملا ہی نہیں، رزلٹ میں مانگ رہا ہے کہ 100% ملے، آج شفاعت لینی ہے تو دیکھ میرے محبوب کو اللہ نے عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ کروانا ہے، لمبا سجدہ، تاکہ تو دیکھ لے کہ جو عرش پہ ہے وہ اللہ ہے، جو سجدہ پائے کے ساتھ کر رہا ہے وہ محمد ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، رب اور ہے، مربوب اور ہے، بندہ اور ہے، خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، یہ فرق دکھا کے لمبا سجدہ کروا کے آج نہیں مانا، وہاں پہ تیری آنکھوں سے فیصلے کروا کے محبوب کو کہا جائے ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، مانگو کیا مانگتے ہیں، رب امتی، اللہ میری امت پریشان ہے، ان کا حساب کتاب ہی شروع کر دیا جائے، تو میرے دوستو اگر شفاعت کبریٰ لینی ہے نا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے شریک بنا کے نہیں، رب کا رسول بنا کے مانو تو شفاعت ہوگی۔ اگلا مرحلہ ہے حساب و کتاب ہو گیا، کچھ ناکام کچھ کامیاب، شکل مومنوں والی، حوض کوثر پہ ساقی کوثر کھڑے ہیں اور جام بھرنے چلے ہیں، لوگ آزاد چمک رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی مسلک کا نام نہیں ہے یہاں پہ، وہ دھوکہ نہ کھانا، وہابیوں زیادہ خوش نہ ہو جانا، سنیوں زیادہ خوشی میں ناچ کے کہ یہ وہ نہیں،
آزاد چمک رہے ہیں، وضو کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اور محبوب نے جام بھی بھر لی ہیں. دینے لگے تو درمیان میں دیوار آ گئی. اللہ سے کہتے ہیں رب امتی، اللہ میرے 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 میرے، آنے دو آنے دو. آپ جا رہے ہو، پیچھے 4 بچے ہوں، گیٹ میں شادی حال میں روک لیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی میرے نے آن دو، نال نے ساڑھے. اور محبوب کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں. اللہ دیوار مار کے کہتے ہیں محبوب جب آپ کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، وفات ہو گئی، آپ دنیا چھوڑ آئے، تیرے پیچھے انہوں نے تیرے نام لے کے کیا کیا کھیکھن جگائے، جشن کے نام پہ کیا کیا بدعات خرافات رسومات کی، دین کے نام پہ میٹھی سنتوں کے نام پہ کیسے کیسے شرک بدعات خرافات کو ہوا دی. محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کر کے آئے. جب یہ جملہ رب کہیں گے محبوب کیا کہیں گے؟ اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان کو چھوڑ دے، معاف کر دے. پیغمبر کہیں گے سوکن سوکا، دفع دور، گیٹ آؤٹ، نکالو ان کو، نہیں دیکھنا مجھے، نہیں پلانا ان کو. اللہ نے کرے کہیں تیرا نام نہ ہو، کہیں میرا نام نہ ہو. اللہ سے ڈر گئے. یہ مسلک کا نام نہیں ہے، یا کیفیت کا نام ہے. کہیں وہ جرم تیرے میں تو نہیں، وہ جرم میرے میں تو نہیں، کہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے بدعات خرافات تیرے میرے ساتھ، تیرے میرے گھر معاشرے میں آ تو نہیں گئی. اور آخری سٹیج، قربان نہ جاؤں، آپ بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، میری اپنی آبزرویشن ہے اور اسی پہ سلام ہے. یہ بالکل ساتھ ہے 12 میل باگڑ پل آگے تھوڑا، اس سے تھوڑا آگے چل کے موری پور ہے، تھوڑا آگے خوب بھولے والا ہے، ننیال ہے میرا، ٹوٹل بریلوی ہے. اب تو مجھے وہ زبان بھول گئی. خیر میں نے بچپن میں المدینہ چل مدینہ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، اور شاید یہاں والوں کو اب بھی وہ سبق نہیں آتا جتنی سپیڈ سے ہم مدینہ جاتے تھے، اور یہی میرے ملے تھے اپنے وہاں پہ. اور جب مدینہ لے کے گیا، روزہ جمعرات کا کھولا، جماعت ہونے کے لیے اقامت ہونے سے پہلے جوتے بغل میں تیز پایا. اللہ بھلا کرے ان مفتیوں کا جنہوں نے فتوے دیے میرے ننیال کو. فتوے کیا دیے؟ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. وہ تیرے رب نے اپنا گھر ایسے ہی دے دیے اور تو دل میں اتنا بغض رکھ کے. خیر میرے ننیال تھے، میرا ذاتی میٹر ہے، آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں، برا لگے تو چھوڑ دیجئے گا. میں پیچھے دونوں ہی میرے ماسڑ خالو، ایک بڑا ایک چھوٹا. کافی دیر انتظار کر کے پہلی رکعت تو میں نے آواز دی، دستک دی، اندر لیٹرین میں ننگے پاؤں. السلام علیکم، کی ہویا جی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مروڑ، کوئی پیچش، کوئی کعوہ نہیں مناسب فٹ آیا؟ میں چپ ہو گیا. دوسری دفعہ پھر میں نے بھئی کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں. اور تو بھاگ جا، آسی آ جانے ہیں. پھر میں نے کہا کہ راستہ ہی نہیں بھول جائیں. تو جب جماعت ہو گئی، سلام پھر گیا تو باہر نکلے، پر ساٹھی ہے نہ پیچھے ہندی نہیں. میں نے کہا خالو میرے ننیال اور میرے بزرگوں، میں بچہ تھا تو تم نے مدینے کی تڑپ پیدا کر دی. المدینہ چل مدینہ، ادھر مدینہ، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، المدینہ چل مدینہ. اور جب رب نے مدینہ دکھایا ہے، اللیٹرین چل لیٹرین. یہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنت اللہ سارے مسلکوں کے لیے کھولتے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. جو بھی وضو کر کے کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں 8 در کھول دو. جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، چلا جائے تو عزت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں 8 دروازے کھول دو. رمضان آتا ہے، اللہ کہتے ہیں 8 دروازے کھول دو. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے کہنا ہے جنت سیل کر دو. پہلے جہنم پر فیصلے ہو گئے. میں جب پہلی مرتبہ مکے گیا، فخر نہیں مٹ کے کہہ رہا ہوں
کیونکہ ددیال دیوبندی تھا، ننیال بریلوی تھا، یاربیلی شیعہ تھے. وہاں پہنچتے ہی رب سے ایک ہی مطالبہ کیا، اللہ یہ زمزم پی رہا ہوں جس مقصد کے لیے ہوں، تیرے محبوب نے کہا پورا ہوتا ہے. میں اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھ تو کوثر کا ایک جام دے دینا. پیاس نہ لگے. مدینے پہنچے، بیٹھے جنت میں. ہے نا جنت کا پلاٹ مدینے میں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. 2 رکعت پڑھی اور بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا محبوب تیرے نے کہا ہے کہ یہ جنت ہے، اور اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا. مانگنے لگا ہوں کیونکہ میں جب فیصل آباد میں داخلہ لے کے واپس ننیال آیا تو انہوں نے کہا تھا اوے بے پیرا ہو گئے ہیں. ددیال خانقاہ شریف گیا تھا تو انہوں نے بولا تھا اوے بد مذہبہ ہو گئے ہیں. یاروں کو ملنے گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بے امامہ ہو گیا ہے. یہ 3 تانے سن کے سینے میں سنبھال کے آیا ہوں. اللہ مجھے ددیال کی پریشانی نہیں، ننیال کی پریشانی نہیں، سسرال کی پریشانی نہیں، یاروں بیلیوں کی نہیں. قبر میری، میں نے اکیلے ہونا ہے. اللہ اس امام کے پیچھے لگا دے، اس کا پیروکار بنا دے، اس گروہ اور جماعت سے ملوا دے کہ جس کے امام نے جنت کھلوانی ہے. جو مرضی کھولے، مجھے تو جنت جانا ہے. امام ابو حنیفہ کھول دے ویلکم، امام مالک کھلوا دے ویلکم، امام شافعی کر دے ویلکم، امام احمد بن حنبل کرتے ویلکم، امام جعفر کروا دے ویلکم. لیکن جب پڑھا تو پھر 1-2 دن نہیں پڑھا، 6 سال پڑھا. 94 سے لے کے 99 تلک پڑھا. فقہ کی کتابیں ساری فقہ کو کھنگال مارا. اصول فقہ پڑھے، سیاست شرعیہ پڑھا، اسلامک لا پڑھا، احادیث اور کتب احادیث اور کتب سیرت، تراجم اور بایوگرافی پڑھ ڈالی. ایک ایک امام کی زندگی، سیرت، احوال پڑھے. جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں نتیجہ لیجئے، گھر جائیے، دل کرے تو بسم اللہ، نہ کرے تو یا سلام. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بند کروا دینی ہے تو جنت کھلوانے کے لیے جیسے شافع معاشر کوئی ہستی ہے، ساقی کوثر کوئی ہستی ہے، فاتح جنت کا جس کو اعزاز ہے، اگر کوئی اور ہوتا اس کا ہاتھ ہوتا، میری بیعت ہوتی، مگر مجھے ملا ہے تو ایک ہستی ہے. اللہ نے جنت کو 4 لاکھ لگوا دی. سمجھتے ہو؟ ہم موبائل والے نے بڑا پتا ہے. پہلا لاکھ ہے جنت کا فیس لاکھ. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے چہرے بھی جنت کے سامنے آ جائیں، سارے دنیا کے امتی بھی مل کے آ جائیں، جب تک میرے مصطفیٰ کا چہرہ جنت کے سامنے نہیں آنا مین گیٹ کے. سنن رہے محبوب کا چہرہ، دنیا میں اس سے پیارا چہرہ تو کوئی نہیں. یہ چہرہ سامنے آنا ہے. دوسرا لاکھ ہے فنگر پرنٹ. میرے محبوب نے جنت کے دروازے پہ ہاتھ لگا کے جب دستک دینی ہے، ہاتھ لگا، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں فنگر پرنٹ لگیں گے. اندر سے آواز آنی ہے مم بالباب. 2 لاکھ لگ چکے، کھل چکے، مگر جنت کے لاکھ ابھی دروازے نہیں کھل رہے. چہرہ مصطفیٰ، ید مصطفیٰ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ ہاتھ فنگر پرنٹ میرے مصطفیٰ کا. اور تیسرا اللہ نے لاک رکھا ہے وائس آپریٹنگ سسٹم. ساری دنیا بھی آ کے اپنی آواز میں بولے، جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں وہ پاسورڈ نہیں لگائیں گے جنت نہیں کھلنے والی. پاسورڈ کیا لگنا ہے؟ انا محمد، انا محمد. پڑھے لکھے بندے میرے نہ ذرا توجہ کریو، گنتی جنہاں نو ہوندی نا 10 تک، وہ ذرا توجہ رکھیو. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. یہ پاس ورڈ کے حرف بھی اللہ نے 8 ہی رکھے ہیں. انا سادی پنجابی چھے، عربی میں جاؤں تو حمزہ بنے گا، لیکن ادھر الف نون الف 3 ہو گئے، 3 ہو گئے. محمد میں کتنے ہیں؟ 4. صحیح کر لو، 5 ہے. میم 3 ہیں، 2 نہیں ہیں. پہلی میم، پھر ہا، پھر ڈبل میم ہے. جس حرف پہ شد ہو عربی میں ڈبل ہوتا ہے، اور انگلش میں جب محمد لکھتے ہو تو ڈبل ایم شو ہو جاتا ہے. پتہ چل گیا؟ پھر دال، الف نون الف، میم ہا میم میم دال. کتنے ہو گئے؟ جب محبوب نے اپنی زبان سے یہ 8 حروف کے مجموعے کا پاس ورڈ بولنا ہے، انا محمد، جنت کے 8 دروازے رب نے کھول دینے.
اور یہ اعزاز ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جن کی سیرت سالانہ کانفرنس میں سنانے آیا تھا۔ دنیا میں 3 حیثیتیں مان لو، درمیان میں موت، قبر، نشر، حشر کو مان لو، اور اس کے بعد معاشر کے میدان میں اس کو شافع معاشر، پھر ساقی کوثر اور جنت کا فاتح مان لو۔ یہی دعوت ہے، کوئی اور ملے تو مجھے بتا دو، مجھے تو یہی ملا ہے۔ اس لیے مجھے ددیال کی بھی پرواہ نہیں، ننیال کی بھی پرواہ نہیں، یاروں کی بھی پرواہ نہیں، سسرال کی بھی پرواہ نہیں۔ دل دیا ہے تو اسی ہستی کو دیا ہے، جان دینی ہے تو اللہ کو دینی ہے، ایمان ہے دونوں پہ ہے، اور یہی کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ یہی ہم آپ کو دعوت دے کے کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مجلس اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ والد محترم کافی علیل ہیں، اپنی بھی صحت ہوئی، بس اللہ نے توفیق دی ہے، 4 باتیں ہو گئی ہیں، کئی دن سے پروگرام چھوڑے ہوئے تھے، تو اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور فرمائے۔ ہمارے علماء، اساتذہ کافی سارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرمائے۔ اس مجلس میں بھی کوئی دکھی ہے تو اللہ دکھ دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت۔ اللہ زمین اور آسمان کی تشتریاں بھر کے، ان کے درمیانی خلاؤں کو، فضاؤں، ہواؤں کو، سب کو اللہ تیری تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں۔ بدلے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کوئی کام ہے اللہ وہ فرما دے، پورے کر دے۔ اللہ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ بیماروں کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے وطن کو پوری دنیا کے اندر عزت اور آبرو سے نواز۔ اللہ اس کا جو ہے وہ معیار اور اس کا مورل اللہ جو گر جا رہا ہے، اللہ اس کو اٹھا۔ اللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اپنی خاص رحمتوں سے اس مٹی اور دھرتی کی حفاظت فرما۔ اللہ اس دیش کے باسیوں کی حفاظت فرما، اللہ اس کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ دینی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی نگرانیاں فرما۔ میرے مالک تیرے بندے ہیں، ضرورت مند محتاج و سائل ہیں، اللہ جو جائز ضرورت تمنائیں ہیں میرے مالک پوری فرما دے۔ اللہ جتنے دکھی ہیں دکھ دور فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، الہ العالمین علی علیین میں جگہ دے۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے، ارباب انتظامیہ نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، سرپرستوں نے، اللہ جن جو ہے لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ مرد حضرات، خواتین، بچے، بوڑھے، اللہ سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو، حاضریوں کو قبول فرما۔ اللہ خالص تیرے محبوب کی سیرت کو بیان کر کے، اللہ عقیدے کی دعوت دے کے اللہ تیرے در کی طرف بلایا ہے، اور تیرے محبوب کی اتباع اور پیروی کی طرف اللہ قبول فرما۔ اللہ ریا سے، دکھاوے سے، نمود سے، نمائش سے محفوظ فرما۔ اللہ جو کہا ہے عمل کی توفیق دینا، اللہ قبول فرمانا، اللہ اسے نامہ اعمال میں لکھنا، آج کی کانفرنس کو اللہ ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔